ایک عورت ایک مرد کے پیسے یوز کر کے اس کا خرچہ کروا کے اپنے حساب سے خوبصورت سا کچن بنوا رہی ہے گھر کے اندر, مگر جب اس عورت کو بولا جائے کہ بھائی تم نے کچن میں رہ کے کھانا بنانا ہے تو اس پہ جو ہے وہ فیمنسٹ جاگ جائے گی اندر کی. یہ ہر سچویشن نہیں, اگر پیسے ہیں نا مرد کے پاس تو یہ بات بول بھی سکتا ہے, لیکن ایک عام سا مرد اگر بول رہے جو IDC کمائی کرتا ہے, بیچ کی کمائی کرتا ہے, وہ اگر عورت کو بولے نا تو پھر نہیں ہو سکتا, یہ کام نہیں چلے گا. اس کے لیے ایک سرٹن اسٹیٹس بھی چاہیے ہوتا ہے. یہ آج کل کی جتنی بھی فیمنسٹ ہیں نا جو یہ بولتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ ان کی بات 100% صحیح ہے اس وجہ سے کیونکہ آج کل کے مرد ہی نہیں رہے. یہ جتنی بھی فیمنسٹ ہیں نا, اگر ان کو ایک مرد مل جائے, ٹھیک ہے, ان کو ضرورت تو ہے مردوں کی اپنی زندگی میں, بھلے یہ ایکسیپٹ کریں اس چیز کو نہ کریں, ان کی نیچر میں ہے کہ ان کو ایک مرد کی ضرورت ہے اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے, مگر ان کی بات 100% اوتھینٹک اس وجہ سے کیونکہ آج کل کے مرد ہی مرد نہیں رہے بھائی. آج کل کے مردوں کو دیکھو نا, کیا کمپلیننگ کریں گے, ٹھیک ہے, پورا دن بلیم کریں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, چیں چاں چوں چاں, ساری جو ہے وہ اپنا آ کے رولا جو ہے اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی جو ہے وہ اماؤں کو سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, غصہ الگ کریں گے, ٹھیک ہے. اگر اگلی کوئی غلطی کر دے تو اس پہ غصہ الگ کریں گے, اس کو ہاتھ بھی اٹھائیں گے اس کے اوپر, غصہ گھر لے کے آئیں گے. تو عورتیں یہ جو جتنی بھی فیمنسٹ ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود اپنے لیے کافی ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو جو بات ہے برو, مرد ہی نہیں رہے آج کل کے. اگر آج کل کے مرد جو ہے وہ ان کو پتہ چلے کہ میسکولینٹی اصل میں ہوتی کیا ہے, تو یہ ساری فیمنسٹ جو ہے وہ چپ کر کے انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے کھانے بنانے ہیں, انہوں نے مورچوں میں نہیں نکلنا, باہر جا کے عورت مارچ نہیں کرنا اور سائن بورڈز لے کے نہیں کھڑے ہونا انہوں نے, کیونکہ اصل میں مسئلہ ہی ان کے گھر میں کوئی ان کو پراپر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اگر ایک انسان اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ میں نا, دوسرا انسان بھی اپنے آپ اس ڈیفالٹ سیٹنگ میں واپس آ جائے گا, آٹومیٹکلی آ جائے گا. کسی کو فورس کرنے, بہت اچھی بات ہے یہ, کسی کو فورس کرنے کی نہیں ضرورت پڑے گی. اگر ایک مرد رہے گا تو وہ عورت اپنے آپ اپنی فیمنن انرجی میں آ جائے گی. کچھ اوور پلے نہیں کرنا ہوگا کسی کو, ایک مرد کو اس کو مارنے کی نہیں ضرورت سمجھانے کے لیے کہ بھائی تو عورت بن, اپنے آپ آ جائے گی. رسپانسبلٹیز نبھانا ضروری ہے اس کے لیے بس. اور اسلام, اب دیکھو ایک اسکول میں اگر ایک بچہ جاتا ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے جو نا کسی سے کوشچن نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اگر آپ کو ایگزام دیا جا رہا ہے آپ نے کسی کی ہیلپ نہیں لینی, آپ نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بچے کو کنٹینیوسلی مار کے یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا جو آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. پیرنٹس کے آپ نے سائن کروانے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ڈائری کے اوپر آپ نے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے ہیں, آپ نے روز یہاں پہ شو اپ کرنا ہے, اتنے بجے آنا ہے, اتنے بجے جانا ہے. شروع سے ہی ایک مرد کو نا, مطلب یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ایک مرد کو بیسکلی یہ سلیوز تیار کرتے ہیں, ملازم تیار کر رہے ہیں یہ. تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایک مرد اگر ملازم بن کے رہے پوری زندگی تو وہ اپنی میسکولینٹی کے اندر پراپر طریقے سے اسٹیپ ان کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ایگو جاٹ ڈاؤن اپنا کرنا پڑتا ہے, ایگو دبونا پڑتا ہے اپنا اندر اور ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ایک مرد کو فورس کیا جا رہا ہے نوکر بننے پہ تو اس کو اپنے ایگو دبانا پڑے گا. یہ تم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہو, جو بندہ ایک ٹریڈیشنل پاتھ فالو کرتا ہے, صحیح ہے, اسکول وغیرہ جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, یونیورسٹی کے بعد جاب کرتا ہے کسی کے انڈر, تو وہ میسکولین نہیں ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں کیوں. ایک ڈگری کیا ہوتی ہے, ڈگری پتہ ہے, جو ڈگری ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, 4 سال خواری کی, یہ کیا وہ کیا, ڈگری آ گئی آپ کے پاس. وہ ڈگری آپ کا یہ نہیں بتاتی کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہو. جب آپ ایک ڈگری ایک امپلائر کے پاس لے کے جاتے ہو نا جاب لینے کے لیے, تو وہ ڈگری کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا, یہ بندہ ایک نوکر کی طرح, ایک ملازم کی طرح ہمارے پاس 4 سال آیا ہے, ہم نے 4 سال اس کو ٹرین کیا ہے کہ تو نے تھلے لگ کے کام کس طرح کرنا ہے کسی کمپنی میں, ٹھیک ہے. آپ اس بندے پہ ریلائی کر سکتے ہو کہ یہ آپ کے تھلے لگ کے صحیح سے کام کرے گا. جتنے اچھے اس بندے کے گریڈز ہوں گے اتنا زیادہ وہ بندہ جو ہے نا ملازمت کی زیادہ طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی میں آپ 4 سال گئے ہو نا, آپ نے روز اٹینڈنس لگائی ہے, تو وہ ڈگری بیسکلی یہ چیز بتاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا بہت اچھا ملازم بن سکتا ہے, اور اس کو رکھ لو, ہم اٹیسٹ کرتے ہیں اس چیز کو. تمہاری بات سے میں ایگری کرتا ہوں, بالکل صحیح بات ہے. ڈگری وہی بات ہے, ایک پروف ہے کہ بندہ میرے نیچے لگ کے کام کر سکتا ہے, ہی از گونا فالو آرڈرز, سمجھ آتی ہے. لیکن ایک اچھا نوکر ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر بندہ ڈگری کر رہا ہے تو وہ اس کی مردانگی ڈگری کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی. مطلب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, نہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لائف لیسنز لیے ہیں, جو مطلب فلاسفی وغیرہ سنتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا رولز ہیں ان کے اور مرد کے کیا رولز ہوتے ہیں, لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں. ضروری تو نہیں ہے اپنی میسکولین ڈیوٹیز پوری کر کے, تو اگر وہ جاب کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی میسکولین ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے, وچ مینس کہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ پرووائڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے,
اپنی آس پاس کے لوگوں کا دھیان رکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا دھیان رکھ رہا ہے, اپنی فٹنس کا دھیان رکھ رہا ہے, اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھ رہا ہے, اپنی گرومنگ کر رہا ہے, ہی از میکنگ شیور دیٹ ایوری تھنگ از گڈ, تو وہ کہاں سے نان میسکولین ہوں گے؟ پھر جاب کرنے سے اس کی میسکولینٹی کہاں سے کم ہو جائے گی؟ نہیں, واٹ از یور ڈیفینیشن آف دیکھو جاب کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ایک باغی انسان جو ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, جو باغی ہوتا ہے, جو کسی کی نہیں سنتا, اپنی کرتا ہے, اس باغی انسان کے لیے تمہیں پتہ ہے ایک جاب کرنا کتنا مشکل ہے. کیوں ہے مشکل؟ کیونکہ وہ سبمسو نہیں ہے, وہ بندہ اس کے اوپر کوئی وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہو. ابھی مثال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اب سارے مسلمانوں کو ایک کنٹری میں ڈالا گیا ہے, ایگزامپل ہے ایک کنٹری ہے دنیا میں, سارے مسلمان ہیں اس کنٹری میں, ایک سسٹم چلایا جا رہا ہے, سسٹم میں تمہیں LGBT کو سپورٹ کرنا ضروری ہے, تمہیں گیز کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. اب اسلامک ٹیچنگ سے خلاف ہے نا, یہ انریج ہوں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, اگر ہمیں ماننا پڑے. اگر ایگزامپل میں غلطی ہے, تم نے بولا ایک سسٹم چل رہا ہے, اسلامک رولنگ بھی ہے اس میں, LGBT بھی سکھا رہا ہے. نہیں, اسلامک رولنگ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک, اب جیسے کینیڈا میں مسلمان بھی ہے نا, اب یہاں پہ لیکن LGBT کے خلاف بولو تو تمہیں جیل ہو سکتی ہے, تمہیں کورٹ کے سسٹم کے تھرو جانا پڑ سکتا ہے. ریئلسٹک ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک کنٹری ہوگی تو ایک کلچر ہوگا. ایک اگر کنٹری شروع سے دنیا میں ہوتی تو کلچر ہی ایک ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے. چلو اب کینیڈا ویسٹرن سائڈ کا ایگزامپل لیتے ہیں. ویسٹرن سائڈ میں یہاں پہ اسلام نہیں آتا, یہاں پہ صرف مسلمان جہاں رہ رہے ہیں. چلو اسلامک جو ہے وہ کنٹری نہیں ہے, بٹ یہاں پہ مسلمان ریزائڈ کرتے ہیں. کینیڈا جیسی کنٹری میں مسلمان بھی ہیں. اب میں کتنے لوگوں کو یہاں پہ جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مجھے ایک سسٹم بنایا گیا جو مجھے فالو کرنا پڑتا ہے, میں LGBT کے خلاف نہیں بول سکتا, یہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی LGBT کے خلاف نہیں بول سکتا, گیس کے خلاف نہیں بول سکتا, مجھے ان کی اس چیز پہ میں کوئی اپنا اوپینین نہیں دے سکتا. ادھر ایک مسلمان انگریج ہوگا نا, ویسے ہی جاب کا سسٹم ہے ادھر. اب تمہیں ایک کارپوریٹ اوپر جو تم سے کام کر رہے ہو اس کی سننی پڑے گی تمہیں, جو آگے تمہیں کام بول رہے کمانڈمنٹس دے رہے وہ تمہیں کرنے پڑیں گے پورے. اگلے دن نہیں کرو گے تو تمہیں وہ سنائے گا. یار بھائی مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا یہاں پہ. اب دو مرد ہیں, ٹھیک ہے, ایک کو پتا ہے کہ اس نے کسی کے نیچے لگ کے کام نہیں کرنا کیونکہ اس کے لیے وہ سکسیس نہیں ہے, اس کے لیے سکسیس یہ ہے کہ وہ ہی از ناٹ آنسریبل ٹو اینی بڈی. رائٹ پہ ایک مرد ہے, ٹھیک ہے, جس کا ڈیفینیشن آف سکسیس ڈفرینٹ ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور بھی طریقے ہیں کہ میں فری ہو سکتا ہوں. اس کو لگتا ہے کہ یہی ایک پاتھ ہے, مجھے لیڈر کلائم کرنا ہے, کیونکہ اس نے اپنے باپ کو بھی دیکھا اسی طرح, اس کے باپ نے اپنے باپ کو دیکھا, تو یہ سسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہاں پہ مائنڈ سیٹ کی کمی آ جاتی ہے مجھے جو لگتا ہے. دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو بندہ ہے نا وہ جاب اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر کوئی رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بنا نہیں ہے اس چیز کے لیے, ٹھیک ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ کہہ سکتے وہ بنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھو وہ بندہ جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر سکتا کسی کے انڈر. یہ ڈیسیجن نہیں ہے, یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے ایک مرد کی, یہ ہر مرد میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں یہ جو ایگو کا مسئلہ ہے یہ ہر مرد کے اندر ہوتا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل دوں. دنیا کا سب سے بہترین لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کبھی جاب نہیں کی, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے, اگر اس کو لوگ جو ہے وہ واقعی اس کے بارے میں اسٹڈی کریں. دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے کبھی کسی کے انڈر کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, رہیں گے اور ہیں. لیڈر ایگزیکٹلی, دیر یو گو. وہ ایک مرد ہیں پہلے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ایک لیڈر ہیں. انہوں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا, لوگوں کے انڈر کبھی کام نہیں کیا. تو اس سے اگر دیکھا جائے تو میسکولینٹی جو ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں سارے لوگ جو ہے وہ سارے مرد بزنس کرنا شروع کر دیں, ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ چیز, ٹھیک ہے. اتنا پین کے تھرو ہر کوئی جا بھی نہیں سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جو بندہ جاب کر رہا ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ ہو سکتا ہے بالکل سکسیسفل. دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ کچھ مرد جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ پرفارم ہی نہیں کر سکتے کسی جاب میں رہتے ہوئے ایک کنویں کا مینڈک بن کے. ان کے لیے یہ زندگی ہے ہی نہیں, وہ گھٹا گھٹا ہی فیل کریں گے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کہ جن مردوں کے پاس تم گئے اور تم نے ان سے پوچھا ہوا اچھا آپ جاب کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے, لائف کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ کسی سے تم نے مطلب یہ سنا وہ ہماری لائف بہت اچھی ہے یار, ہماری جاب جو ہے نا وہ تو اتنی زبردست جاب ہے, ساری فیسلٹیز ہمیں اویلیبل ہیں, ہماری زندگی میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے تو یہ سنا ہے, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ تمہیں 10 سال تم ڈپریسڈ ہوگے لیکن 10 سال بعد تمہارا دماغ یوزڈ ہو جائے گا جاب کرنے کے. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے, سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. موسٹلی کیسز میں ایسا ہوتا ہے, موسٹلی لوگ جو ہے وہ کیونکہ مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں جاب, ان کو اصل میں ان کو چیز کرنی نہیں ہوتی, اس وجہ سے کر رہے ہو. لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے فار ایگزامپل, ایک سوری کٹ کر رہا ہوں, کچھ لوگ ہیں فار ایگزامپل جیسے ہوتا ہے جن کا پیشن ہوتا ہے یار میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, میں نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, ان کا علاج کرنا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے.
ان کا لائک ہوتا ہے اندر سے, اگر کوئی لڑکا ہے اس کے اندر یار میں لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, علاج کرنا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گا, تو وہ اس چیز میں سکسیزفل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو وہ چیز کرنے میں انر فلفلمنٹ زیادہ محسوس ہو کمپیریٹیولی انٹرپرینورشپ میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ ایوری ون ڈفرنٹ. نہیں ایگزامپل نہیں, صحیح بات ہے نا, ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ہر بندے کو کیا چاہیے ہوتا ہے. تم نے بات کی ہر بندہ بزنس کے لیے نہیں بنا ہوتا, وہ نہیں کر سکتا. اب تم جیسے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں, تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا دماغ ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ اگر میں اس چیز پہ ریسرچ کر لوں یا ریسورسز لگا دوں یا پیسہ لگا دوں تو میں کوئی یہاں پہ بریک تھرو نکال سکتا ہوں, کتنے چانسز ہیں کہ ایک ہاسپٹل اس چیز کو الاؤ کرے گا؟ پہلے تو وہ رولز بک پڑھیں گے اپنی, پھر وہ ایتھکس دیکھیں گے, پھر جو ہے سارا جب سسٹم کی طرف سے 100% اپروول ملے گی نا تب جا کے وہ اس پہ تھیوری کوئی کر سکتا ہے یا اس پہ پریکٹس کر سکتا ہے, اور اس میں کتنے سال لگیں گے. مطلب تم کہنا چاہ رہے ہو وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فری نہیں ہے, وہ انٹیلیجنٹ ہے بٹ فری نہیں ہے, دماغ ضائع ہو گیا اس کا وہاں پہ. کتنے مرد دنیا میں ایسے ہیں جو مطلب بنے ہیں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے, بٹ ان کی سوسائٹی ان کی کنڈیشنز کی وجہ سے وہ اتنا دبا دیے گئے ہیں کہ بیٹا تو نے نا, سب سے پہلے تو دیکھو ہمارے کلچر میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے, بیٹا تو نے بڑا نہیں سوچنا, تو چھوٹا سوچ, ٹھیک ہے, پہلے چھوٹا سوچ, چھوٹا کر پھر بڑا کرے گا. محاورہ ہوتا ہے نا اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. ایگزیکٹ, یہ غلط محاورہ ہے بالکل. لوگ اس چیز کو غلط طریقے سے لیتے ہیں. اپنی چادر دیکھ کے انسان کو پاؤں پھیلانے چاہیے, مگر بات اصل میں یہ کہ آپ یہ بھی تو سوچو نا کہ بھائی مجھے چادر کس طرح بڑی کرنی ہے. یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہے اس محاورے کا. تو بڑے ہوگے ساتھ ساتھ, آپ نے خود نہیں گرو ہونا گیا, آپ خود گرو ہوگے تو چادر چھوٹی پڑے گی آپ کو. نہیں, ہم نے گرو نہیں کرنا, ہم نے اس چادر کے اندر پوری زندگی گزار دینی ہے گھٹ گھٹ کے مر مر کے. For free thought you need freedom of choice. Freedom of choice ہے ہی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. کسی جاب میں ہے, تم بولو کسی جاب میں اگر تم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو, تم بولو کہ بھائی آپ کا یہ سسٹم صحیح نہیں ہے, میں اس کو صحیح کر سکتا ہوں. بالکل بھی نہیں. فائر کر دیں گے تو میں فائر کر دیں گے. یا بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ بھائی 50% ہونی چاہیے عورتیں, 50% مرد ہونے چاہیے, جبکہ ایک مرد اس جاب کے لیے بہتر پرفارمنگ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو سوسائٹی فنکشن ہی نہیں کی گئی ایک مرد کی سکسیس کے لیے. یہاں پہ کینیڈا کی گورنمنٹ میں جسٹن ٹروڈو کو الیکٹ کیا تھا, اس نے 50% کیبنٹ ممبرس کو عورت بنا دیا. ابھی تباہ ہوئی بھی اکانومی. ابھی تم دیکھو اکانومی کو تو چھوڑو, ان کی جو ہے پارٹی وہ ختم ہو گئی ہے, ڈیزالو ہو گئی پارٹی. کام ہی نہیں کرنے تھے کوئی. تو میں دیکھو مجھے تو یہ چیز بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ ٹھیک ہے لڑکیوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بچے کو یا کسی بچی کو آپ جو ہے وہ اسکول بھیجو, کالج بھیجو. ہاں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کالجز میں, انسٹیٹیوٹس میں, یہ ساری جگہوں پہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ اپوزٹ کیا جا رہا ہے اس بندے کو کہ آپ یہ نہیں ہو, آپ یہ ہو. آپ کی آئیڈینٹی کوئی اور ڈیفائن کر رہا ہے وہاں پہ, آپ خود ڈیفائن نہیں کر رہے اپنی زندگی. اسکول میں جب آپ جاتے ہو پہلے دن, ٹھیک ہے, آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے گولز, آپ کے یہ سب, آپ کا سکسیس کیا ہے, یہ نہیں پوچھتے. آپ سے پوچھتے ہیں واٹ از یور ڈریم جاب, ڈریم نوکری کیا ہے آپ کی. نوکری اسٹینڈس فار نوکر. اس ٹائم بچے کی اتنی کریٹو تھاٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں کہ ایسٹروناٹ بننا ہے مجھے کیا کیا بننا ہے. پھر جیسے پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے, کوئی سی پی ٹی جاب کر رہا ہوتا ہے, کوئی عام سی جاب کر رہا ہوتا ہے. ابھی یونیورسٹی کا مسئلہ ایک بھی ہے کہ تمہیں ایک لائن چوز کر کے نا پوری زندگی اسی میں لگے رہنا پڑتا ہے. آپشن ہی نہیں دیتے, آپشن ہی نہیں. اگر ڈگری کرنا نا تمہارے پاس آپشن ہی نہیں کچھ اور کرنے کی. یہی مطلب ہے ایک ڈگری کا. اگر میں فائنانس میں کر رہا ہوں ڈگری, یا میں مینجمنٹ میں کر رہا ہوں ڈگری, اگر میں غلطی سے کسی باہر کی چیز میں گھس جاؤں تو میں گیا. بالکل ایسے ہی ہے. دیسی ہاؤس ہولڈس کا بھی تو مسئلہ ہے یہاں پہ. ہمیشہ آپ کو بولتے ہیں کہ سیف پلے کرو. مطلب آپ کے پاس اگر ایک آپشن ہے کہ آپ نے سیلس کی جاب کرنی ہے لیکن صرف کمیشن بیسڈ ہے وہ, ٹھیک ہے, آپ کچھ سیل کرو گے تو آپ کو پے ملے گی. اور دوسرے اینڈ پہ آپ کے پاس جاب ہے, لیٹ سے ڈش واشر ہو آپ, ٹھیک ہے, آپ کو لمیٹیڈ ایک پے ملے گی, فکسڈ پے ملے گی آپ کو. مگر ہمارے پیرنٹس ہمیں کیا بولیں گے, ٹیک دی سیف آپشن کیونکہ ایٹ لیسٹ یو ول گیٹ پیڈ. یہاں پہ آپ گرو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. سیلز آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سکھا دے گا بھائی. میں ادھر اسلام سے لنک کروں گا بات کو. جو ہماری سوسائٹی پروموٹ کرتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یو شوڈ گو فار تھنگس دیٹ ہیو سرٹن آؤٹ کمس. اور اسلام کے حساب سے کیا ہے, اللہ کے ہاتھ میں آؤٹ کم چھوڑو, تمہاری محنت تمہارے ہاتھ میں, صرف ان پٹ ہونا چاہیے, ان پٹ تمہارے صرف ہونا چاہیے. اور ہم کیا پروموٹ کرتے ہیں ایز اے سوسائٹی, آؤٹ پٹ پہ فوکس کرو. تم جس چیز کا آؤٹ پٹ تمہیں نون ہے اس چیز کے لیے جاؤ, ان پٹ پہ کوئی دھیان نہ دو. بے شک اگر ڈگری ایک بندہ لے رہا ہے, آج کل چھاپ کے بھی ڈگری حاصل کر سکتے ہو, اس چیز کی پرواہ ہی نہیں. خریدی جاتی ہے ڈگری, خرید کے لگا لو دیوار پہ جو ڈگری لگانی ہے. ہاں
خرید سکتے ہو ڈگری, اس سے جاب مل جائے گی, اس چیز کی پرواہ ہے. اس چیز کی پرواہ نہیں کتنی محنت کی ہے ایک بندے نے, یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا ہے. اور پھر کبھی کبھار یہ بولتے ہیں بھائی جوان ہے بندہ, اس کے ابھی ٹائم ہے اس کے پاس, تو اس کے شوق ہیں تو یہ کر رہے پورے. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ بھائی بندہ 16-17 گھنٹے لگا رہا ہے ایک چیز پہ, ٹائم اپنا پورے دن کا ٹائم اس چیز پہ لگا رہا ہے, اس بات پہ کہ بھائی اس چیز کا انسرٹن آؤٹ کم ہے, ایٹ لیسٹ آئی گیو اٹ اے بینگ, آئی گیو اٹ مائی آل. اب دیکھو یہی ہے نا کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ کسی کمپنی کے انڈر, کسی باس کے انڈر کام کرنا پسند کرے گی بنسبت اس کے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ہسبینڈ کی بات مانے, ٹھیک ہے, اور ساری رسپانسبلٹیز اس مرد کی ہوں, بل دینا, سارے خرچے کرنا, اور وہ صرف گھر کو سنبھالے, ٹھیک ہے. ایک عورت جو ہوتی ہے جو فیمنسٹ ہے یہ ایک باس کے انڈر کام کرنا ایکسیپٹ کر سکتی ہیں مگر اپنے ہسبینڈ کے انڈر نہیں رہ سکتی. یہ کتنی میسڈ اپ چیز ہے, مجھے نہیں یہ چیز سمجھ میں آتی بالکل بھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک پارٹنر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے انڈر نہیں رہ سکتے, مگر آپ ایک باہر والا بندہ جس کی موسٹ پروبیبلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹینشنز بھی صحیح نہیں ہوں گے, اور اگر اس کو موقع ملے گا تو وہ آپ کو لے جائے گا اپنے ساتھ, اس کے انڈر آپ کام کرنا پسند کرو گے پیسوں کے لیے, بٹ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانو گے. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ساری خواری میری, ساری خواری میں کروں گا, سارا پین میں لوں گا, آگ سے روز میں گزروں گا, کھچل خواری میں کروں گا, تم نے صرف گھر پہ رہنا ہے, موڈ اپنا اچھا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, صاف ستھرے رہنا ہے, اور گھر کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے سنبھالنا ہے, اور بچوں کو ٹائم دینا ہے, دیٹس اٹ. پروف کس کو کر رہی ہیں یہ عورتیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. کر لی جاب, سارا کچھ کر لیا, گھر پہ برابری مل گئی, پروف کیا کی ہے, وٹ از دا اینڈ گول؟ کچھ بھی نہیں ہے اینڈ میں, بس جو ہے وہ عورتیں اکیلی رہ جاتی ہیں. یہی ہوتا ہے, بلیوں کے ساتھ گھر پہ اکیلی رہو گی, ایک بچہ نہیں ہونا گھر میں, طلاق ہو گئی ہوگی, شوہر کے ساتھ پیسے کما لیے, کچھ گوچی بیگ افورڈ کر لیے, لیکن وہ قبر میں لے کے جاؤ گی کیا؟ یار میں لڑکیوں کو بلیم نہیں کرتا, صحیح ہے, آج کل کے مرد نہیں ہیں, لڑکے ہیں, وہ بچے ہیں, وہ لڑکیاں ہیں, وہ میں بلیم نہیں کرتا لڑکیوں کو اگر وہ سبمٹ نہیں کری ہے, جو بھی مرد ہی اتنے مطلب آج کل کے ماشاء اللہ ہمارے کیا مسئلہ بتاؤں, جو فیمنزم کا کانسیپٹ بھی ہے نا, وہ مردوں کی وجہ سے اتنا آگے پہنچا, وہ اتنا آگے پہنچتا ہے. اگر مرد ایکسیپٹ نہ کرتے تو پھر فیمنزم آگے آتا ہی نا. ایک عورت جب بولتی ہے نا کہ مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, شی ڈزنٹ ریئلی مین اٹ. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہنے کا, اس کا مطلب جو ہے نا کہنے کا وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا ڈھکن نہیں چاہیے جو مہینے کے 50,000 روپے کماتا ہو, اور نہ ہی اس کو اپنے کپڑے پہننے کی تمیز ہو, نہ ہی اس کو جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کی تمیز ہو, نہ ہی اس کے گولز ہوں اور امبیشنز ہوں, ٹھیک ہے. جب ایک لڑکی کہتی ہے نا کہ مجھے مرد کی ضرورت نہیں, دس از واٹ شی مینس, کہ مجھے کوئی ڈھکن نہیں چاہیے اپنی زندگی میں. If you truly listen, this is what she means. صحیح بات ہے. کیونکہ لڑکیاں کیا بولتی ہیں کہ لڑکیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایک جو ہے وہ لڑکوں سے سب سے زیادہ رہتا ہے کہ بھائی ہمیں سمجھتے نہیں ہیں یہ لڑکے, ان کو ہماری بات نہیں سمجھ میں آتی. اب لڑکیاں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ مائنڈ ریڈرز ہوں, ٹھیک ہے, کہ ان کا دماغ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب ایک لڑکی کو انڈرسٹینڈ کرنے کا جو ایک سب سے آسان طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھو کہ وہ کیا بول رہی ہے, اس پہ آپ نے مگر فوکس نہیں کرنا. آپ نے جو فوکس کرنا ہے نا وہ اس چیز پہ کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے, ایموشن کیا ہے اس کے پیچھے. اب جیسے میں نے بات کی کہ ٹھیک ہے ایک لڑکی بولتی ہے کہ مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ لڑکی تب ہی یہ چیز بول سکتی ہے جب وہ خود پیسے کما رہی ہو. میں ٹویٹر یوز کرتا ہوں, ٹویٹر میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہوں, ٹھیک ہے. آل دا ٹائم میری کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں, او آج ہمارا پے ڈے تھا, ہمیں ٹویٹر کی طرف سے اتنے پیسے ملے, اور ہم نے آج جو ہے وہ اپنی ہارڈ ارنڈ منی کیش جو ہے جو کمایا ہم نے ٹویٹر سے نا, اس سے ہم نے جو ہے نا یہ آئی فون ایکس خریدا ہے. پاکستان کی لڑکیاں ٹویٹر پہ اس طرح کے ٹویٹس ڈال رہی ہوتی ہیں آگے. اب یہی دیکھا جائے تو کتنے لڑکے ایسے ہیں جو اپنے لیے اور اپنی جو ہے وہ بیوی ہے, اپنی گرل فرینڈ کے لیے کوئی اس طرح کا اچھا ایکسپینسو گفٹ خرید سکتے ہیں. بہت تھوڑے سے ہوں گے, بہت تھوڑے سے ہوں گے. یا تو وہ باپ کے پیسوں پہ ہوں گے, ٹھیک ہے, یا تو پھر جو ہے وہ کوئی بزنس مین ہوں گے, یا تو مطلب جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے تو ڈالر میں کما رہے ہوں گے پیسے, تبھی ہو سکتی ہے یہ چیز. یا تو پھر وہ ہوگا کوئی 30-40 سال کا جو اپنی لائف میں آلریڈی سیٹلڈ ہے. ایک 22 سال کا لڑکا یہ چیز نہیں کر سکتا, مگر ایک 18 سال, ایک 19 سال کی لڑکی ٹویٹر پہ بیٹھ کے پیسے کما رہی ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہی بولے گی نا کہ مجھے ایک مرد کی ضرورت نہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے آس پاس کے مرد تو کھچل خواری کر رہے ہیں بھائی, اگلے کی سیلری 40,000 روپے مہینے کی ہے, وہ رینٹ بھی دے گا, اوپر سے یہ اپنے خرچے بھی نکالے گا, سارا کچھ کرا کے, تو وہ مجھے سال میں کہیں ویکیشن تک نہیں لے کے جا سکتا. اچھا, اسی بات پہ نا ایک مرد جو پیسہ کما رہا ہو نا, اس کے پاس عورتوں کی ابنڈنس ہوتی ہے, تو اس کے پاس کافی عورتیں ہوتی ہیں اس کے آرسنل میں. لیکن ایک جو عورت پیسے کما رہی ہو نا, وہ فلانٹ کرتی ہے اس بات کو کہ مجھے مرد نہیں چاہیے. ادھر ڈفرینس کیا ہے؟ جو پیسے کمانے والا مرد ہے وہ زیادہ عورتیں اپنے آس پاس رکھتے ہیں, اور جو پیسے کمانے والی عورت ہے وہ کہتی ہے سارا کچھ میں نے کیا ہے اور میرے لیے. ایگزیکٹلی. تم نے اس دن ویسے ایک بات کی تھی, پتہ نہیں کیسے, میں اب اس چیز پہ نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے.
پرسنلی میں بھی میں نہیں مانتا, لیکن میری اس بندے سے بات ہو رہی تھی اس دن, ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنی چاہیے. تو میں نے اس سے ڈبیٹ کی کہ کیوں, مجھے سمجھا آج کہ کیوں, اور آئی واز کنونسڈ ٹو بی ویری آنیسٹ. میں یوزلی ہر کسی کی ہر چیز سے اگری نہیں کرتا, میں کوشچن کرتا ہوں چیزیں, لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں اس بارے میں تھوڑا ڈسکشن کرنی چاہیے. بالکل ڈسکشن کرنی چاہیے, بہت اچھا تم نے زبردست ٹاپک اٹھایا ہے یہ.